تیز طوفانی بارش میں اسفندیار ادن کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اپنی گاڑی سے اتر کر اس نے ادن کو فون کیا، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ بڑے غصے سے اسفند نے اپنے موبائل کی طرف دیکھا تھا، پھر اسے اپنی جیب میں ڈالا۔ وہ کہنے لگا، آج نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ تم نے اسفندیار خانزادہ کے غصے کو للکارا ہے لڑکی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا کوٹ اتارا اور گاڑی کے اندر پھینکا۔ گاڑی کو لاک کیا اور ادن کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کا جائزہ لیا اور دیواروں کا بھی۔ دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی، اسی لیے اس نے بآسانی دیوار کو کود کر ادن کے گھر میں قدم رکھا تھا۔ خاموشی کا راج تھا، ہر سو بارش برس رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ادن کا کمرہ کہاں ہے، اسی لیے بڑی احتیاط سے بیرونی جانب بھی پیچھے بنی راہداری میں پہنچا تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، کمرے کے اندر اندھیرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ادن کو بارش سے خوف آتا ہے، اسی لیے اس نے جلدی ہی سونے کی ہوگی۔ وہ بڑی احتیاط سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور کمرے میں آتے ہی سوئی ہوئی ادن کو دیکھ کر دل دوبارہ سے مچلا تھا۔ اپنی گیلی شرٹ کو اس نے اتار کر ایک طرف پھینکا اور اس کے کمبل کو ہٹا کر خود بھی اس کے کمبل کے اندر لیٹ گیا۔ لیکن اس کارروائی میں ادن کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اور اسے لگا کہ کوئی اس کے برابر میں لیٹا ہے تو وہ پوری طرح سے گھبرا گئی تھی، ڈر گئی تھی۔ رات کے اس پہر جب اس نے اپنی کھلی ہوئی کھڑکی دیکھی اور اس کے اندر سے پانی کی بوندیں اندر آتے دیکھی، سرد ہوائیں آتے دیکھی، تو ڈر گئی تھی۔ اپنی آنکھیں پھاڑے پھاڑے اس نے اپنے برابر لیٹے شخص کو دیکھا، جو کہ اسے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، کون؟ اسفند نے کہا، اتنی جلدی بھول گئی جانے من؟ میں وہی ہوں جیسے پچھلے کچھ دن پہلے تم نے نامرد کہا تھا۔ یہ سن کر اسفندیار کی آواز کو پہچان کر ادن کے تو ہوش و حواس ہی گم ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، ٹیٹی آپ یہاں؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں یہاں، مجھے کون روک سکتا ہے؟ تم جیسی نازک لڑکی تو مجھے بالکل بھی نہیں روک سکتی۔ ادن نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن تب تک اسفندیار اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ادن اس کی مضبوط گرفت میں کس مسائی تھی۔ وہ کہنے لگی، اسفند مجھے چھوڑیں، طلاق دے چکے ہیں آپ مجھے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، اس کو پکا کرنے آیا ہوں۔ تمہیں یہ بھی تو بتانا ہے نا کہ میں کتنا مرد ہوں۔ یہ سن کر ادن کی جان نکلی تھی۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑوا رہی تھی۔ ابھی چند روز پہلے تو اس نے اسے طلاق دی تھی، پھر یہاں پر کون سا حق جتانے آیا تھا؟ کیوں اپنے رشتے کو ناجائز کرنا چاہتا تھا اور کر رہا تھا؟ اس وقت اس کی دسترس میں وہ بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ اسفند کے سینے پر رکھے تھے اور اسے قریب آنے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہاری مزاحمت میرے سامنے اور میری شدتوں کے سامنے بالکل بے معنی ہے، اسی لیے اپنی جان پر اگر تھوڑا سا بھی رحم آتا ہے تو مجھے روکو مت، کیونکہ میں آج رکنے والا ہوں ہی نہیں۔ آج میں اپنی مردانگی تم پر اچھی طرح سے ثابت کر کے جاؤں گا۔ تمہارا پورا وجود تمہیں آج میرے مرد ہونے کی گواہی دے گا۔ ادن کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر سب سے پہلے اسفندیار نے اپنے ہونٹ رکھے تھے اور ادن کو لگا کہ جیسے اس کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا ہو۔ جیسے ہی وہ اس کی گردن پر جھکا اور پہلی گستاخی کی تو ادن کی سسکاری نکلی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ گناہ کر رہے ہیں اسفند۔ لیکن اسفند بے خودی میں آگے بڑھنے لگا تھا کہ اچانک سے، امی کس سے پوچھ کر داجی نے میرا نکاح بچپن میں ہی اسفند سے کیا تھا، مجھے نہیں کرنی ہے اس سے شادی۔ ادن کو جب سے یہ پتا چلا تھا کہ اس کا نکاح اسفندیار سے بچپن میں ہی ہو چکا تھا تو اسے رہ رہ کر خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ اسفندیار کو پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ شروع ہی سے غصے کا بہت تیز تھا۔ جب بھی وہ اپنے دادا سے ملنے کے لیے ادن کے گھر آتا تو ادن اس سے چھپنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، لیکن اسفندیار کی تیز نظریں اسے چھپنے نہیں دیتی تھی۔ اپنا زیادہ تر کام وہ ادن کو ہی کہتا تھا، تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ گھر میں کوئی مہمان آیا ہے؟ جاؤ جا کر میرے لیے پانی لے کر آؤ۔
अदन जो नाजों से पली थी, आज तक कभी उसके बाप ने भी उससे सख्त लहजे में बात नहीं की थी, क्योंकि वो अकलौती थी और उस पर दादा भी अदन पर जान छिड़कते थे। और ये अकड़ू किस्म का उसका कजन उसे किसी नौकर या कनीज की तरह से ट्रीट करता था। उसे यूं देखता था जैसे नजरों ही से खा जाएगा या चीर फाड़ कर देगा। ऐसी हुसीली नजर देखकर अदन खौफ के मारे डर जाती थी, इसीलिए कुछ कहती नहीं थी। फिर वो उम्र में भी उससे बड़ा था। अदन ने जब 12 जमातें पास की, तब जाकर उसकी माँ ने उस पर यह बम फोड़ा था। जब उसने कहा कि वो जर्नलिस्ट बनना चाहती है, तो उसकी वालदा शबाना बेगम ने कहा कि असवन से पूछ लो। ये सुनकर अदन के माथे पर बल पड़े थे। वो कहने लगी, अम्मी, मैं उनसे क्यों पूछूं? वो कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तो शबाना बेगम कहने लगी, इसलिए कि वो तुम्हारा सब कुछ होता है। ये सुनकर अदन ने हैरत से अपनी माँ को देखा था। वो कहने लगी, मैं समझी नहीं। और तब उसके सर पर यह बम फूटा था कि अदन बचपन ही से उसका निकाह असफन यार से कर दिया गया है। ये सुनकर तो अदन के होश उड़ गए थे। वो कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहने लगे, ये तुम अपने दादाजी से पूछो, क्योंकि उन्हीं के फैसलों पर हुआ था। अदन को लगा कि जैसे अब उसकी जिंदगी असफन यार की सख्त गीर तबीयत की नजर हो जाएगी। उसके तो माथे के बल ही कभी ठीक नहीं होते, हर वक्त गुस्से में रहता है। बिलाशुबा वो एक सहर अंगेज शख्सियत का मालिक था, लेकिन इतना ही जिद्दी और अड़ियल भी था। जिस दिन ये तय कर लेता था कि चाय अदन बना कर देगी, तो 100 बहानों के बाद भी अदन को ही किचन में खड़े उसके लिए चाय बनानी पड़ती थी। पहले तो वो इस बात से अनजान थी कि आखिर उसकी वालदा भी क्यों उसे इसरार करती हैं कि तुम ही असफन यार के लिए चाय बनाओ। उसे अपनी माँ पर गुस्सा आता था कि वो क्या उनकी मुलाजमा है, वो क्यों चाय बनाए। लेकिन अब जब पता चला था कि रिश्ता किया है, तो उसे अपनी किस्मत पर जी भर कर रोना आया था। उसने अपनी वालदा से कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और बचपन के निकाह करने ही नहीं चाहिए। आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए था। आप जानती हैं कितने बड़े हैं असफी भाई मुझसे। उसकी वालदा ने उसे घूर कर कहा कि भाई नहीं है वो तुम्हारा, खबरदार जो तुमने उसे भाई कहा तो। अब तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। उसे अपना तायाजात असवन यार कभी भी अच्छा नहीं लगा था। वो 19 साल की थी और वो 29 साल का। वो कहने लगी, अम्मी, हमारा कोई भी मैच नहीं है, कितने बड़े हैं वो मुझसे, हमारी तो कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। ये सुनकर शबाना बेगम ने कहा, यूं तो तुम्हारे अब्बा भी मुझसे 12 साल बड़े हैं, लेकिन देखो हमारी कितनी अच्छी गुजर रही है। वो कहने लगी, अब्बा इस तरह सड़ियल मिजाज नहीं है, और वो है अम्मी, मैं नहीं रह सकती उसके साथ। वो आधे घंटे के लिए घर आता है तो मेरा दम घुटने लगता है, और सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। वो कहने लगी, इतना भी बुरा नहीं है, तुम वैसे भी गैर जिम्मेदार हो, बस घर के काम काज ठीक से सीख लो। मुझे नहीं लगता कि उसका तुम्हारे साथ रवैया सख्त रहेगा। वो कहने लगी, आप नहीं जानती उसे, जब भी आता है मुझे घूर घूर कर देखता है, मुझे उससे डर लगता है। लेकिन शबाना बेगम कहने लगी, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है, लेकिन अब तुम जहनी तौर पर खुद को तैयार कर लो, क्योंकि चंद माह में ही हम तुम्हारी रुखसती असफन के साथ कर देंगे। ये सुनकर वो परेशान हो गई थी। वो असफन से शादी करना ही नहीं चाहती थी, और उसे ये लगता था कि असफन को भी उस निकाह का पता नहीं होगा, वरना वो भी इनकार कर देता। अदन को यही लगा था कि अगर वो असफन से बात करेगी तो यकीनन वो खुद ही इस निकाह को मुस्तरद कर देगा, तोड़ देगा, क्योंकि अदन ने कभी भी असफन की आंखों में अपने लिए मोहब्बत जैसे जज्बात देखे ही नहीं थे। उसने जब असफन यार को फोन किया तो वो इस वक्त एक अहम मीटिंग में मसरूफ था। अव्वल तो अदन कभी उसे फोन करती ही नहीं थी, इसीलिए अदन का नंबर देखकर असफन यार को कुछ हैरत हुई थी। उसने फोन अटेंड किया और कहने लगा, हाँ बोलो, क्या काम है? वही रूखा सा लहजा। अदन का दिल जोर जोर से धड़का था। वो कहने लगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो कहने लगा, इस वक्त मैं एक अहम मीटिंग में हूँ। अदन कहने लगी, मेरी बात इससे भी ज्यादा अहम है। असफन यार कहने लगा, तुम्हारी सारी अहम बातें मेरे नजदीक बेमायनी सी हैं, बहुत ही बेफजूल बोलने की आदत है तुम्हें, और मैं इस वक्त एक अहम मीटिंग में मसरूफ हूँ।
مجھے دوبارہ فون کر کے ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ کہنے لگی یہاں میری زندگی کا سوال ہے، کیا آپ اپنی ایک میٹنگ کینسل نہیں کر سکتے؟ اسفندیار کو حیرت ہوئی تھی کہ آج تک کبھی اس نے یوں اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگا نہیں کر سکتا میں تمہارے لیے اپنی کوئی بھی میٹنگ کینسل نہیں کر سکتا، میرے لیے میری میٹنگ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ سن کر عدن نے فون بند کر دیا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے میں کبھی اہم تھی ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، ایک غیر اہم چیز ہوں میں، پھر ایسے رشتے کو میں کیوں نبھاؤں جس کی اہمیت ہی سامنے والے کی نظر میں بالکل صفر ہے، زیرو ہے۔ میں زیرو، میری اہمیت بھی زیرو، پھر میرے لیے یہ مسٹر اکڑو بھی زیرو ہی ہے۔ میں بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اپنا دل جلا کر وہ اپنے آنسو صاف کر کے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ جیسے ہی اسفندیار میٹنگ سے فری ہوا تو اس نے عدن کو کال کی تھی، لیکن اس بار عدن نے فون پر اس کا نمبر دیکھ کر فون آف کر کے رکھ دیا۔ اسفندیار کو بہت حیرت ہوئی تھی، پہلے تو بات کرنے کے لیے مری جا رہی تھی اور اب فون کر رہا ہوں تو فون ہی بند کر دیا۔ کیا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے اس لڑکی نے؟ وہ اپنے دل میں یہ سوچتا ہوا فون بند کر کے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ لیکن جب گھر آیا تو رضیہ بیگم نے اسے کہا کہ شبانہ اور امتیاز چاہتے ہیں کہ تمہاری اور عدن کی رخصتی کر دی جائے۔ یہ سن کر اسفندیار نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے تھے۔ کہنے لگا مما یہ آپ کا کام ہے، مجھے اس سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، آپ کو رخصتی کروانی ہے آپ کروا سکتی ہیں، لیکن پلیز شاپنگ کے لیے مجھے خوار مت کیجیے گا۔ آپ کو عدن کے لیے جو اچھا لگے آپ خرید لیں، باقی میری شاپنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے کپڑے ایک بوتیک سے ہی سلوا لوں گا، میں انہیں آرڈر دے دوں گا، وہ میرے مطابق میری چیزیں بنا دیں گے۔ رضیہ بیگم کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، ایسا ہی تھا۔ وہ لاپرواہ سا، لیکن حیرت اسفندیار کو اس وقت ہوئی جب اگلے ہی روز عدن اس کے آفس پہنچی ہوئی تھی۔ وہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی بات کرنے کے لیے اس کے آفس تک آ پہنچے گی۔ اس وقت بھی وہ 2-3 کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا جب بار بار ریسیپشن سے اسے فون آ رہا تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا تو ریسیپشنسٹ کہنے لگی کہ مس عدن آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اسفندیار کو یہ سن کر حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا اسے ویٹنگ ایریا میں بٹھائیں، میں میٹنگ اٹینڈ کر کے آؤں گا۔ جب یہی بات ریسیپشنسٹ نے عدن سے کہی تو وہ تب کر رہ گئی۔ ویٹنگ ایریا میں وہ کچھ دیر ہی بیٹھی تھی اور اپنا دل جلائی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، یوں انتظار کروا رہا ہے جیسے کہ میں اس کے پاس نوکری لینے کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اپنی والدہ سے یہ کہہ کر آئی تھی کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنی دوست کے پاس جا رہی ہے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ عدن اس وقت اسفندیار کے آفس میں ہے۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی اسفندیار کو عدن کا خیال آیا تھا۔ دل کے اندر ذرا ذرا یہ بھی تجسس تھا کہ محترمہ یہاں آئی کیوں ہے؟ ایسی بھی کون سی اہم بات تھی جس کو کرنے کے لیے وہ خود آفس تک آ پہنچی تھی؟ اس نے ریسیپشن پر کال کی اور کہا عدن کو میرے کمرے میں بھیج دیں۔ جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اسفندیار نے کہا اب دروازے پر کھڑے کھڑے بات کرنی ہے، اندر آؤ، بیٹھو کرسی پر۔ وہی لاپرواہ سا انداز، وہی روکھا سا لہجہ۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بات کو شروع کہاں سے کرے، اسی لیے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ چہرے سے کافی نروس لگ رہی تھی۔ کچھ دیر تو اسفندیار اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا دیکھو اگر تم مجھے صرف اپنی شکل دکھانے کے لیے یہاں آئی ہو تو میں کئی بار دیکھ چکا ہوں، مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سن کر عدن کو لگا کہ جیسے اسفندیار نے اس کی انسلٹ کی ہو۔ وہ کہنے لگی میں آپ سے ایک بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اسفندیار کہنے لگا تو بولو نا۔ اب دیکھو آنکھوں کی زبان تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی اور نہ ہی تمہاری چٹکتی ہوئی انگلیوں کی زبان میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم ان سب حرکتوں کی وجہ سے کیا کہنا چاہ رہی ہو، اسی لیے زبان تو تمہیں کھولنی ہی پڑے گی۔ ایسا ہی حد تک آمیز لہجہ سن کر عدن کی جان جلتی تھی۔ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی تھی کہ میں آپ کی منکوہا ہوں۔ یہ سن کر اسفندیار اپنی ریوالونگ چیئر سے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا تم یہ بات کرنے کے لیے یہاں آئی تھی؟ کافی حیرت سے اسفندیار نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بیوقوف بھی ہو سکتی ہو، یہ بات تم چچی سے بھی پوچھ سکتی تھی۔ عدن کو لگا جیسے اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ وہ بار بار اس کی تذلیل کر رہا تھا۔
اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، کیا آپ جانتے تھے کہ میں آپ کی منکوہا ہوں؟ یہ سن کر اسفندیار کا دل چاہا کہ اپنا سر اسی بے وقوف لڑکی کے سر پر دے مارے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، میں پورے ہوش و حواس میں تھا جب میرا تم سے نکاح ہوا تھا۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا کیا لگتا ہوں یا تم میری کیا لگتی ہو۔ اس سے پہلے کہ عدن اس سے کوئی بات کرتی انٹرکام بجا تھا۔ اسفند نے انٹرکام اٹھایا۔ اس کے کچھ اور کلائنٹ آئے تھے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے آپ میٹنگ ارینج کروائیں، میں بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ عدن جو بڑی مشکل سے اپنی ہمت مجتمع کر کے اس سے بات کرنے آئی تھی کہ وہ یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی، اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اسفندیار فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہاری یہ بے وقوفانہ باتیں میں بعد میں کبھی سن لوں گا۔ پھر اس نے اپنے موبائل سے ڈرائیور کو کال کی کیونکہ عدن رکشے میں آئی تھی۔ ڈرائیور سے کہنے لگا کہ عدن بی بی نیچے آ رہی ہیں، تم انہیں ان کے گھر اتار دینا۔ پھر عدن سے کہنے لگا، تم جاؤ، نیچے ڈرائیور تمہیں گھر چھوڑ دے گا۔ عدن برا سا دل لے کر وہاں سے اٹھی تھی اور گھر آ کر بہت روئی۔ کئی بار جی چاہا کہ فون کر کے منع کر دے، لیکن شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ کئی بار اس نے حوصلہ کیا کہ وہ اسفندیار سے بات کرے، اس سے کہے کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، لیکن ایسا موقع اسے مل ہی نہیں رہا تھا۔ یہاں تک کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور مہندی بھی سر پر آن پہنچی تھی، اور مہندی پر بھی وہ اسفندیار کے ساتھ بیٹھی بے حد چپ چپ سی تھی۔ لیکن آج وہ کھڑوس شخص بڑی ترنگ میں تھا، مسکرا رہا تھا، ہلکا ہلکا سا گنگنا بھی رہا تھا۔ مہندی ختم ہوئی اور شادی کا ہنگامہ بھی شروع ہو گیا۔ جب وہ دلہن بن کر رخصت ہو کر اسفندیار کے کمرے میں بیٹھی تھی، تب اس کا دل بے حد گھبرا رہا تھا، بہت زیادہ نروس تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی بات کو کس طرح سے کرے۔ پتہ نہیں وہ اسے وقت بھی دے گا کہ نہیں، یا آج بھی اس کی بات بغیر سنے ہی اس کی تذلیل کر کے رکھ دے گا۔ کافی دیر بعد اسفندیار اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ دلہن بنی اس کے بیڈ پر موجود تھی۔ اس نے کمرہ بند کیا، ایک گہری سانس لی، بالکل عام سے انداز میں۔ اس نے الماری کھولی، ہینگر میں اپنی شیروانی لٹکائی اور پھر ایک ایک قدم چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا تھا۔ وہ سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کتنا ہنگامہ تھا شادی کا، 2 مہینے سے ماما نے میری جان کھا رکھی تھی۔ یہ لینا ہے، وہ خریدنا ہے، یہ تیاری رہتی ہے، وہ تیاری رہتی ہے۔ لو، ہو گئی شادی۔ چند گھنٹے کی شادی کے لیے انسان کتنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتا ہے۔ بالکل عام سا انداز تھا۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے عام طور پر بات کی جاتی ہے۔ نہ اس کی نظروں میں وارفتگی تھی، نہ ہی باتوں میں محبت کا کوئی عنصر۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی فرض ہے جسے وہ مجبوراً نبھا رہا ہے، لیکن عدن تو یہ رشتہ مجبوراً بھی نبھانا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر وہ عدن کے نروس ہوتے ہوئے انداز کو دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عدن کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ یہ دیکھ کر اسفند نے اسے تعجب سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا آج آپ کے پاس وقت ہے میری بات سننے کا، یا آج بھی نہیں ہے؟ آج بھی کوئی میٹنگ ہے آپ کی؟ یہ سن کر اسفندیار اس کا خفا خفا چہرہ دیکھ کر ذرا سا مسکرایا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہاں میٹنگ تو ہے۔ یہ سن کر عدن نے حیرت سے برجستہ اسفندیار کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، آج کی میٹنگ میری بیوی کے ساتھ ہے اور پوری رات چلے گی۔ آج کی رات اسے سنوں گا بھی اور اسے اپنی سناؤں گا بھی۔ لہجہ کافی خمار آلود تھا، لیکن عدن کو کافی ان رومانٹک سا لگا۔ وہ کہنے لگا، چلو شروع ہو جاؤ، کیا کہنا چاہتی ہو بتاؤ مجھے، کیونکہ جب میں شروع ہوں گا تو پھر تمہیں کہنے کا موقع نہیں دوں گا۔ عدن بے حد پریشان تھے۔ اس سے پہلے کہ اپنی انگلیاں پکڑ کر چٹخاتی، اس کے دونوں ہاتھ اسفند نے پکڑ لیے تھے۔ وہ کہنے لگا، بتاؤ نا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا آپ سے نکاح ہوا ہے۔ اسفند کا جی چاہا کہ اسے کھری کھری سنا دے۔ وہ ابھی تک اسی ایک جملے پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، کم آن یار، تم ابھی تک اسی بات پر اٹکی ہوئی ہو۔ جب بھی وہ بات کی ابتدا کرتی تھی، اسفند کا کوئی نہ کوئی جملہ اس کی ساری بات دماغ سے نکال کر رکھ دیتا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بڑی جلدی سے اس نے یہ جملہ بولا تھا۔ اسفندیار نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، تو میں کیا کروں؟ عدن کہنے لگی، مجھے وقت چاہیے، اور میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں، میری ابھی شادی کی عمر ہی نہیں تھی۔ وہ تو آپ کی عمر شادی کی نکلی جا رہی تھی،
اسی لیے میری والدہ نے میری رخصتی جلدی کر دی. میں بھی آگے پڑھنا چاہتی تھی. یہ سن کر اسفندیار کو کچھ برا سا لگا تھا کیونکہ عدن نے سیدھی چوٹ اس کی عمر پر کی تھی. اس نے گہری سانس لی اور اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے. وہ کہنے لگا تو تم آفس میں یہ کہنے آئی تھی کہ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں میں یہی کہنے آئی تھی. میں بھی رخصتی نہیں چاہتی تھی. عدن چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ شادی چاہتی ہی نہیں تھی بلکہ رشتہ ہی ختم کرنا چاہتی تھی. اسفندیار کہنے لگا ٹھیک ہے کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ عدن سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے. اس کو ایسے چپ دیکھ کر اسفند کہنے لگا کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ عدن کہنے لگی 2 سال. یہ سن کر اسفندیار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا. وہ کہنے لگا یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے، اتنا انتظار نہیں کر سکتا میں. پھر تمہیں پتا ہے نا کہ میری تو عمر نکلی جا رہی ہے، مجھے بچے بھی پیدا کرنے ہیں. تمہارے 2 سال کے چکر میں کافی لیٹ ہو جاؤں گا. پتہ چلے کہ میں اپنے بچوں کا باپ کم اور دادا زیادہ لگوں گا، کیونکہ بقول تمہارے میری تو عمر نکلی جا رہی ہے. بہت جلد میرے بالوں میں سفیدی آ جائے گی، میں بوڑھا لگنے لگوں گا. نہیں بھائی، میں تمہیں اتنا زیادہ وقت نہیں دے سکتا. پتہ نہیں اسفندیار کی نارمل سی بات بھی عدن کو اپنی تذلیل لگ رہی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے. بہرحال عدن کہنے لگی پلیز، میں بھی اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ آپ کو سہ سکوں. پتہ نہیں جلد بازی میں کیا کہہ گئی تھی. اسفندیار نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا تھا، پھر اس کے نازک سے وجود پر بھرپور نظر ڈالی. وہ کہنے لگا ہاں واقعی یہ بات بھی ہے، تم جیسی نازک سی لڑکی میرے بڑھتے ہوئے جذبات کو جھیلے گی کیسے؟ یہ تو تم پر بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، کیونکہ میں ایک بھرپور مرد ہوں اور تم بہت نازک اور کمزور سی لڑکی، صرف 19 سال کی ہے نا؟ یہ سن کر وہ کچھ پریشان سی ہوئی. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، چند مہینے میں صبر کر لیتا ہوں. اس دوران تو تم اپنی ڈائٹ اچھی کر لو، کھاؤ پیو، اپنی جان بناؤ، تاکہ مجھے جھیلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. اسفندیار اسے واقعی وقت دینا چاہتا تھا، لیکن بات وہ اسی انداز میں کرنے کا عادی تھا اور عدن کو اس کی اسی انداز سے ہی سخت چڑھ تھی، جیسے کہ وہ اس پر احسان کر رہا ہو. فی الحال تو اس کی جان چھوٹی، لیکن ابھی بھی وہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی. کچھ دیر اسفندیار اسے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا اب تم کیا چاہتی ہو؟ میرے صبر کا امتحان یوں لوگی؟ تو دیکھو میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا، یا تو چینج کر لو یا پھر میری باہیں تمہاری منتظر ہیں. خود کو میری شدتوں کے لیے تیار کر لو. یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا. وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا. وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی اور الماری کے پاس جا کر اپنا عام سا لباس نکال کر واش روم چلی گئی. وہاں جا کر اس نے اپنا سانس کھل کر لیا تھا، پھر اپنا منہ اچھی طرح سے دھویا اور سادہ سا لباس پہن کر باہر آئی. لیکن اسفندیار ابھی تک جاگ رہا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا. جب عدن نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھنے لگی تو اسفندیار نے کہا دیکھو اس صوفے کا چکر مجھے بالکل پسند نہیں. سوگی تم یہیں پر بیڈ پر، البتہ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کچھ نہیں کہوں گا. عدن اپنی ناسمجھی میں کہنے لگی اور اگر رات کو نیند میں آپ نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو؟ اسفندیار کا قہقہا پورے کمرے میں گونجا تھا. وہ کہنے لگا اب اگر نیند میں کچھ الٹا سیدھا کر دوں تو میرے خیال سے معافی ہونی چاہیے. یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہوا اور ایک ایک قدم بڑھتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا. اس کا تکیہ صوفے سے اٹھایا اور بیڈ پر رکھا، پھر اسے بھی بیڈ پر بٹھا دیا. پھر کہنے لگا ویسے میں نیند میں الٹا سیدھا کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہوں ہوش و حواس میں کرتا ہوں، اسی لیے نیند میں مجھ سے خوف کھانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں جاگتے ہوئے کچھ سیدھا الٹا ہو جائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ جان بوجھ کر اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اس کی بے وقوفانہ باتوں کو انجوائے کر رہا تھا. لیکن عدن خفت میں مبتلا تھی. ایک تو وہ لاڈلی تھی، دوسرا سچ میں معصوم اور بے وقوف بھی تھی. اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنی بات کو کس طرح سے کہنا ہے، کیسے سمجھانا ہے. بس جو دل میں ہوتا تھا وہی اس کی زبان پر ہوتا تھا، اور یہی معصومیت ہی تھی جو اسفندیار کو عدن میں بھی اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح تیز ترار نہیں تھی. چالاکیاں اسے نہیں آتی تھی اور اسے چالاک لڑکیوں سے سخت چڑ بھی تھی. بہرحال وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بیوقوف لڑکی بھی اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیل سکتی ہے کہ اس کے 14 طبق روشن کر کے رکھ دے گی. پہلے تو وہ بیٹھ کے ایک کونے پر پڑی سونے کی ایکٹنگ کرتی رہی. جب اسے اسفند کی گہری گہری سانس لینے کی آواز آنے لگی
اور یہ یقین ہو گیا کہ اسفند سو چکے ہیں۔ تبھی جا کر عدن کی بھی آنکھ لگی تھی۔ جب اس کی آنکھ جب کھلی تو اپنے چہرے پر گہری سانسوں کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس بات کو بالکل بھول ہی چکی تھی کہ کل رات ہی تو اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں نہیں بلکہ اسفندیار کی بیوی بن کر اس کے ہی بیڈ پر موجود ہے۔ اپنے چہرے پر ٹھنڈی سانسیں محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اسفندیار اس کے بے حد قریب تھا، اتنا کہ اس کی سانسوں کو وہ اپنی سانسوں میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اسفند نے عدن کا سر اپنے بازو پر رکھا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اسے اپنے حصار میں لیے اس کی کمر ہلا رہا تھا۔ اسفند کو یوں اپنے قریب دیکھ کر عدن گھبرا کر فوراً اس سے پیچھے ہٹی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ نے رات کو ہی تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، میں آپ پر بھروسہ کر کے اس بیڈ پر سو سکتی ہوں، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نے اپنا وعدہ توڑ بھی دیا، کیسے میرے قریب آنے کی ہمت کی؟ آپ نے اس کی یہ بات سن کر اسفند کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھا۔ اس وقت بغیر شرٹ کے وہ بنیان میں موجود تھا۔ اس کے کثرتی وجود کو دیکھ کر عدن شرم سے پانی پانی ہوئی تھی اور فوراً اپنا منہ پھیر گئی۔ یہ دیکھ کر اسفند بھی خوب لطف اندوز ہوا تھا۔ اگلے ہی پل مصنوعی سنجیدگی سجا کر کہنے لگا، میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تم پر اپنی شدتیں نہیں لوٹاؤں گا، تمہارے ساتھ زبردستی اس رشتے کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ میں تمہارے ساتھ رومانس بھی نہیں کر سکتا، تمہیں اپنے بازو پر لٹا کر تمہاری موجودگی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ آخر کو اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، اتنا کرنا تو حق بنتا ہے میرا۔ یہ سب کچھ تو میں کروں گا، جب میرا جی چاہے گا میں تمہارے ساتھ رومانس کروں گا، رومانٹک باتیں کروں گا، سمجھی؟ عدن تو اسفند کی باتیں سن کر جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ اسے تو اسفندیار سے خوف آنے لگا تھا۔ کل رات دلہا بن کر ہی وہ ذرا نرم پڑا تھا، لیکن ایک بار پھر کھڑوس اسفندیار میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ایسے ایک کمرے میں اسفند کے ساتھ رہنا تو مشکل ہے، عجیب شخص ہے، جینا محال کر دے گا، نہ جانے مزید کتنا برداشت کرنا پڑے گا اسے۔ فریش ہو کر جب عدن باہر آئی تو اگلے ہی پل بیڈ پر نیم دراز بیٹھے اسفند نے آرڈر جاری کر دیا، جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، مجھے اپنے کمرے میں خالی پیٹ کافی پینے کی عادت ہے۔ عدن نے ایک نظر اسفندیار کو دیکھا اور پھر کہنے لگی، ایکسکیوز می، میں اس گھر میں نئی نویلی دلہن بن کر آئی ہوں، آج میرا اس گھر میں پہلا دن ہے، اور امی نے کہا تھا جب تک میٹھا پکانے کی رسم نہیں ہو جاتی تب تک میں گھر میں کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، آپ ملازمہ کو بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں۔ اسفندیار نے اپنی گہری سرمئی آنکھیں کھولی، ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، تم کافی میں چینی یا شکر ایڈ کر دینا، میٹھے والی رسم بھی پوری ہو ہی جائے گی، لیکن آج سے اور ابھی سے میرا ہر کام تم خود ہی کرو گی، چاہے پھر کوئی کچھ بھی کہے۔ اسفند کے حکمیہ انداز کو سن کر وہ صبح صبح جمائی لیتی کچن میں آئی تھی۔ اتنی صبح صبح عدن کو جاگا ہوا دیکھ کر اس کی ساس کہنے لگی، ارے بیٹا، اتنی صبح صبح کیوں جاگ گئی؟ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور جمائیاں لیتے ہوئے دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ جواب میں وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں آنٹی، میں بس ان کے لیے کافی بنانے کے لیے آئی ہوں، پتہ نہیں اسفند کو کیا ہے، کہا بھی ہے کہ نئی نویلی دلہن ہوں، میرے ہاتھوں کی مہندی لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ دیکھیں، کوئی پرنسس ٹریٹمنٹ والا بھی کچھ حساب کتاب ہوتا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا بیٹا مجھے شہزادی بنا کر رکھے گا، مگر دیکھیے کیا شہزادیوں کو اتنی صبح سویرے اٹھا کر نوکرانیوں کی طرح کچن میں بھیج دیا جاتا ہے؟ جان بوجھ کر آنکھوں میں پانی لا کر جب عدن یہ بولی تو اگلے ہی پل سامنے کھڑی رضیہ بیگم کے اندر تو ہال سے اٹھنے لگے۔ فوراً عدن کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگیں کہ ارے میری بچی، روتی کیوں ہو؟ پریشانی والی کیا بات ہے؟ میں بات کرتی ہوں اسفند سے، بھلا کیوں میری پھول سی بچی کو صبح سویرے کام پر لگا دیا ہے؟ وہ یہ ایسا بس تم سے پیار جو بہت کرتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ اس کے سارے کام تم خود اپنے ہاتھوں سے کرو، ورنہ وہ تو ملازموں کو بھی اپنے کمرے کے آس پاس بھٹکنے نہیں دیتا۔ چلو تم یہاں بیٹھو، میں کافی بناتی ہوں۔ عدن بھی اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کرسی پر بیٹھ کر ٹوکری سے سیب اٹھا کر کھانے لگی، ساتھ ہی اپنی رضیہ تائی سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ جیسے ہی کافی تیار ہوئی
تو ایک بار پھر معصوم بنی کپ اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ تب تک اسفند فریش ہو کر واش روم سے نکل چکا تھا۔ گیلے بال جھٹکتا وہ سیدھا آ کر عدن کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا کافی کا مگ اٹھایا تھا۔ اپنے لبوں کی طرف کافی لے جانے لگا تو عدن کہنے لگی، ارے ارے گرم ہے، آپ کا منہ جل جائے گا۔ مگر وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا، فکر مت کرو، میں جلتا نہیں جلاتا ہوں۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی اسفند کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ایک نظر کافی کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی عدن کو، جو معصومیت سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کہنے لگا، یہ کافی تم نے بنائی ہے؟ وہ ایک بار پھر انگلیاں چٹکنے لگی تھی۔ کہنے لگی، جی میں نے ہی بنائی ہے۔ کیوں، آپ کو ٹیسٹ پسند نہیں آیا؟ ایک گھونٹ بھر کر اس نے کافی دوبارہ ٹرے میں رکھی تھی اور پھر کہنے لگا، اچھا سچ سچ بتاؤ مجھے، کافی تم نے ہی بنائی ہے؟ ایک بار پھر گھبراتے اس نے کہا، جی میں نے ہی بنائی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ عدن گھبرا چکی تھی۔ جب اسفند نے اسے دیوار سے لگا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ دیے اور اس کے بے حد قریب آ کر کہنے لگا، دیکھو اگر یہ کافی امی نے بنائی ہوئی نا تو میں یہیں پر کھڑے کھڑے تمہاری وہ حالت کر دوں گا کہ باہر چل کر جانے کے قابل نہیں رہو گی۔ عدن نے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہا تھا کہ وہ میں بنانے تو گئی تھی مگر آنٹی نے خود ہی مجھے بٹھا کر یہ کافی بنا کر سامنے کر دی۔ اس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگا، اس گھر میں آنے کے بعد تمہاری پہلی غلطی ہے، اسی لیے معاف کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر تم نے میرے کام امی سے یا کسی ملازمہ سے کروائے تب پھر دیکھنا۔ وہ کافی کا گھونٹ گھونٹ بھرتا تیار ہو کر نیچے جا چکا تھا اور شام میں ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ وہ ولیمے کی دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب کچھ اچھے سے ہوا تھا، لیکن جب شبانہ بیگم اور صفدر صاحب واپس گھر جانے لگے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کہنے لگی، نہیں مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ سارے مہمان پلٹ پلٹ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ شبانہ بیگم کو اپنی بچی کی حالت تھوڑی سی عجیب بھی لگی تھی۔ اپنی بیٹی کو ایک طرف لے گئی اور کہنے لگی، بیٹا یہ کیا بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا تم نے؟ ہم کوئی دور تھوڑی رہتے ہیں، یہ ایک گلی چھوڑ کر تو گھر ہے ہمارا۔ ولیمے کی رات ہے، تم آج یہیں رہو، کل مکلاوی کی رسم کے لیے ہم تمہیں لینے آ جائیں گے۔ مگر وہ روتے ہوئے جب بار بار ضد کرنے لگی تو وہاں پر اسفند بھی آ گیا۔ جہاں ایک جانب رضیہ بیگم اور شبانہ بیگم اس بات پر سوچ بچار کر رہی تھی کہ آج کی رات ہی عدن کو ان کے ساتھ بھیج دیا جائے، وہیں اسفند نے بڑے پیار سے اس کے کان کے پاس آ کر کہا تھا، مائی ڈیئر وائف، تم اپنے شوہر کے قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہو۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے تو یہ مت بھولو کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ میں نے جو کمٹمنٹ تم سے کی تھی وہ صرف اس گھر کے لیے تھی۔ مجھے لگتا ہے تم اپنی سہاگرات اپنے ماں باپ کے گھر پر ہی منانا چاہتی ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، چلو چلتے ہیں دونوں۔ ایک بار پھر سہاگرات کا نام سن کر عدن کا وجود کانپ چکا تھا۔ فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنی ماں سے کہنے لگی، نہیں امی، میں آج رات یہیں رہوں گی، میں کل آؤں گی نا۔ ایک دم سے اس کے بدلتے رویے دیکھ کر دونوں مائیں شرما کر ایک دوسرے کو دیکھتی ہنس پڑی کہ ہاں شوہر نے کان میں کچھ کہہ دیا تو بس فیصلہ بدل گیا۔ عدن تو لال سرخ ہو چکی تھی۔ دونوں خاندان ایک اچھا وقت ساتھ گزارنے کے بعد اب واپس جا چکے تھے۔ شادی کے تمام تر فنکشن ختم ہو چکے تھے اور اب وہ اپنی انگلیاں چٹکتی کمرے میں گھومتی سوچ رہی تھی کہ آخر اس سے کیسے پیچھا چھڑوایا جائے۔ اسفند یار کبھی بھی اس کا آئیڈیل لڑکا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ گزشتہ رات تو جیسے تیسے گزر چکی تھی، مگر یہ رات ایک بار پھر عذاب بن کر اس پر نازل ہوئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اسے ایسا لگا تھا کہ کل کی طرح سو جائے، ایک بار پھر اس سے رومانٹک باتیں کرے گا، رومانوی گفتگو کر کے اس کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، مگر اسفند کا رویہ خاصا مختلف تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد لیپ ٹاپ کھول کر وہ بیٹھ گیا اور ساتھ ہی کچھ کلائنٹ سے بات چیت بھی کرنے لگا۔ کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی عدن نے سکھ کا سانس لیا کہ کچھ دیر بعد ہی وہ سونے کے لیے بھی لیٹ گئی، مگر بار بار کی بورڈ کی ٹک ٹک اور فون کالز اسے پریشان کر رہی تھی۔ عدن کو یہ بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ کل تو اتنا رومانٹک بننے والا یہ شخص آج اتنا سنجیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گرگٹ سے بھی زیادہ جلدی رنگ بدلتا ہے۔ اسفند یار گرگٹ کہیں گا۔ وہ دیوار تکتی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کیسے وہ اس شخص سے اپنا پیچھا چھڑا سکتی ہے۔
کون تھا جو اس میں اس کی مدد کر سکتا ہے؟ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہی تھی جب ذہن میں جھماکے ہونے لگے۔ یہ سب کچھ تبھی ممکن تھا جب اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ ہوتے، تبھی وہ اسفندیار جیسی بلا سے اپنا چھٹکارا کروا سکتے تھے۔ ساری پلاننگ سوچنے کے بعد وہ گہری نیند میں سو گئی۔ زندگی اپنے معمول کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ اسفندیار اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا اور وہ کبھی اپنے مائکے تو کبھی سسرال میں گھومتی پھرتی۔ شادی کو 1 مہینہ گزرا تو ایک روز رضیہ بیگم نے بڑے ہی پیار سے عدن کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی کہ بیٹا، تمہارے ساتھ اسفند کا رویہ کیسا ہے؟ وہ جو اس سے دور رہ کر بھی بے حد خوش تھی، بس کسی طرح بہانے ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی طرح اس سے دور ہو سکے۔ فوراً سے کہنے لگی بس ٹھیک ہی ہے، آپ نے کیوں پوچھا آنٹی؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی بیٹا دیکھو، اسفند ہمارا ایک ہی ایک بیٹا ہے، تم بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو۔ سچ پوچھو تو میرا اور شبانہ بہن کا بڑا ہی دل ہے، ہم جلد از جلد اپنے بچوں کی اولادوں کو اپنے سامنے کھیلتے ہوئے دیکھیں، اس گھر میں رونق دیکھیں۔ سچ میں میرا بڑا دل ہے کہ اسفند کی اولاد میری گود میں کھیلے۔ یہ بیماریاں تو اندر ہی اندر ہمارے وجودوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ تم ہمیں کب خوشخبری سے نوازو گی؟ کب میں یہ سنوں گی کہ تم میرے اسفند کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ رضیہ بیگم کی بات سن کر تو عدن کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ فوراً موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نظریں جھکا گئی اور کہنے لگی کہ آنٹی، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے تو شرم آتی ہے۔ آپ کا بیٹا جب میرے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتا تو میں آپ کو خوشخبری کہاں سے سناؤں؟ گوگل سے تو آپ کے پوتے ڈاؤن لوڈ کرنے سے رہی۔ اب دیکھیے، 1 ماہ ہو چکا ہماری شادی کو، لیکن ایک بار بھی میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ اب بتائیں کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا اسفند کے کام نہیں کرتی؟ اس کے باوجود اسفند نہ جانے کیا چاہتے ہیں، ہر وقت موبائل اور لیپ ٹاپ پر ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے شاید وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، ان کے دل میں کوئی اور تھی اور میں زبردستی ان پر مسلط کر دی گئی ہوں۔ بڑی آسانی سے عدن نے معصومیت کا لبادہ اوڑے تیر پھینکا تھا۔ رضیہ بیگم تو پریشان ہو چکی تھی، ایک دم سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا۔ کہنے لگی نہیں بیٹا، میرا اسفند ایسا نہیں ہے، آ جانے دو اسے، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ مگر عدن تو گھبرا کر کہنے لگی نہیں نہیں آنٹی، آپ اسے کچھ مت کہنا، آپ یہاں بات کریں گی بند کمرے میں تو وہ مجھے سزا دے گا۔ پچھلی بار بھی جب میں نے آپ کو شکایت لگائی تھی تو مجھے ایک ٹانگ پر کھڑا کر دیا تھا، مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے، ڈرا دھمکا کر رکھتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں۔ آپ میرا نام مت لیجیے گا ورنہ وہ تو میرا سانس ہی روک دیں گے۔ رضیہ بیگم اسے چپ کروانے لگی، حوصلہ دینے لگی کہ فکر مت کرو، میں سمجھاؤں گی اسے کیوں تمہارے ساتھ سختی کرتا ہے۔ اس روز تو اسفند کو آفس میں بہت زیادہ کام تھا، ایک ساتھ 4 میٹنگز اٹینڈ کر کے اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ رات کو جب گھر لوٹا تو رضیہ بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ کہنے لگی ارے اسفند، کچھ ہم بوڑھا بوڑھی کا ہی خیال کر لو، کب دکھاؤ گے اپنی اولاد کا چہرہ؟ ہمیں وارث چاہیے، شادی کو 1 مہینہ ہو چکا، ابھی تک خوشخبری نہیں آئی، کیا ڈیکوریشن پیس بنا کر لائی تھی میں بہو کو؟ وہ مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے اسفند سے کہنے لگی تو اسفند جھیپ سا گیا، پھر بڑے پیار سے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا بھی وہ چھوٹی ہے نا اور نہ سمجھ ہے، آپ اسے سمجھائیں وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائے، اس قابل تو ہو جائے کہ بچے سنبھال سکے، اس کے بعد آپ کو ایک کیا میں جڑواں بچے بھی دے دوں گا، پھر سنبھالتے پھرنا آپ دونوں۔ اسفند کی بات سن کر رضیہ بیگم نے گہری سانس خارج کی، کہنے لگی یہ لاپرواہی چھوڑ دو اسفند، وہ تمہاری بیوی ہے، تم اسے اس کا حق دو، دیکھتے نہیں وہ بچی کتنی اداس رہتی ہے تمہارے لاپرواہ رویوں کی وجہ سے۔ اپنی ماں کی بات سن کر اس وقت اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ ضرور کوئی کھچڑی اس لڑکی نے پکائی ہے۔ اسفند کمرے میں گیا تو اس کے آنے سے پہلے ہی عدن کمبل میں خود کو لپیٹے سونے کا بھرپور ڈرامہ کر رہی تھی۔ کمرے میں آتے اس نے آواز دینا شروع کر دی، کیا کہا ہے تم نے امی کو؟ وہ مجھے اتنا ڈانٹ کیوں رہی تھی؟ جب وہ نہ بولی تو اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں میں اسے کمبل سمیت اٹھا لیا تھا اور زور سے فرش پر پٹک چکا تھا۔ کمبل میں ہونے کی وجہ سے اسے چوٹ تو نہیں لگی تھی، مگر وہ چلائی یوں تھی جیسے اس کی 2-4 ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں۔ چلا کر کہنے لگی یہ کیوں کیا؟ آپ نہ بہت ہی برے ہیں، آپ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، بہت ظلم کرتے ہیں آپ کو بے حس پتھر دل انسان۔ وہ ایک دم سے اسفند کے سامنے چلا ہی چکی تھی۔
آج سے پہلے کسی میں جرت نہ تھی کہ اسفند کے سامنے آواز اونچی کر سکتا۔ سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر وہ اگلے ہی پل اس کے اوپر آ گیا۔ کہنے لگا، تمہاری اتنی جرت، مجھ سے اونچی آواز میں بات کر سکو؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ شوہر ہوں تمہارا۔ اگلے ہی پل اس کو دھکا دے کر کہنے لگی، نہیں بننا مجھے آپ کی بیوی۔ آپ جیسا شوہر تو خدا دشمن کو ہی نصیب کرے۔ میں شروع ہی سے آپ جیسے کھڑوس قسم کے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، جو مجھے بیوی نہیں نوکرانی بنا کر رکھے۔ عمر میں اتنے بڑے ہیں آپ، مجھ سے انکل لگتے ہیں آپ۔ یہ الگ بات ہے کہ جس قدر ڈیشنگ اسفندیار تھا، لڑکیاں تو ایسے لڑکوں پر مرا کرتی تھی، مگر اس کے منہ سے انکل سن کر اس کو تو ہچکی ضرور آئی تھی۔ وہ بے دھڑک ہو کر گھبرا بھی رہی تھی، کپ کپا بھی رہی تھی، اور کہہ بھی رہی تھی کہ مجھے طلاق چاہیے آپ سے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ طلاق دیں گے آپ مجھے؟ نہیں کرنی تھی مجھے آپ سے شادی۔ اس کے منہ سے لفظ طلاق سن کر اسفندیار کا جی چاہا کہ ایک تھپڑ مار کر اس لڑکی کا جبڑا منہ سے باہر نکال کر پھینک دے، مگر اس نے اس کے بالوں کو پکڑ کر جھنجھوڑنے پر اکتفا کیا تھا۔ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ شادی کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اور تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ نہیں دوں گا میں تمہیں طلاق۔ وہ بھی ضد پر اڑ کر کہنے لگی کہ لے کر رہوں گی میں آپ سے طلاق، دیکھتی ہوں کیسے نہیں دیتے۔ طلاق دو مجھے نہیں رہنا میں نے آپ کے ساتھ۔ کسی بھی حد تک جاؤں گی میں، مگر آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ آپ کسی بھی طرح میرے ٹائپ کے نہیں ہو۔ عجیب بچپن کا نقاب میرے سر پر مسلط کر دیا۔ اتنا بڑا اسفندیار منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ اسفندیار گہری سانس خارج کر کے اسے دیکھتا رہا اور کہنے لگا، لڑکی تم بہت پچھتاؤ گی۔ مگر وہ اپنے ذہن میں سوچ چکی تھی کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ اگلے روز اس سے اسفند سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ سارا دن منہ پھلائے کمرے میں ہی بند رہی۔ رضیہ بیگم بھی الٹا اسفند کو ہی ڈانٹ رہی تھی کہ کیا کہا ہے تم نے بچی کو؟ صبح سے کمرے میں باہر ہی نہیں نکل رہی، روئے جا رہی ہے۔ بتاؤ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ تم تو سمجھدار ہو اسفند، سمجھداری کا مظاہرہ کرو۔ میری اور اپنے باپ کی زندگی سے ہی کوئی سبق حاصل کر لو۔ اسفند گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ کمرے میں آیا اور اسے اندھیرے میں بیٹھا دیکھ بازو سے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہنے لگا، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اپنی اور میری زندگی تو خراب کر ہی رہی ہو، مگر میرے ماں باپ کو کیوں ڈپریشن کا شکار کر رہی ہو؟ چاہتی کیا ہو تم؟ جواب میں وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کہنے لگی، طلاق چاہتی ہوں میں۔ طلاق دے کر مجھے فارغ کر دیجیے، چپ چاپ اپنے گھر چلی جاؤں گی، سارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا اور میری زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ اسفندیار اس بار چلایا تھا اور چلا کر کہنے لگا، نہیں دوں گا طلاق تمہیں۔ بتاؤ کیا کر لو گی تم؟ کر ہی کیا لوگی؟ چھٹانگ بھر کی لڑکی میرے سامنے کر ہی کیا سکتی ہے؟ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دوں گی کہ اسفندیار نامرد ہے۔ میرے ماں باپ نے میری شادی ایک نامرد سے کروا دی ہے، تبھی تو میں ابھی تک کسی طرح کی خوشخبری نہیں سنا سکی۔ اس بات کو دنیا کے سامنے رکھ کر میں آپ کو ذلیل کر کے رکھ دوں گی، سمجھے آپ؟ کسی بھی مرد کے لیے یہ الفاظ اس کی انا پر کاری ضرب ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بات شاید وہ بھول چکی تھی یا پھر جانتی تھی، تبھی یہ بات اسفند کے سامنے کر چکی تھی۔ اسفند اس قدر غصے میں آ گیا کہ اس نے اگلے ہی پل غصے سے سامنے کھڑی عدن سے کہہ دیا کہ تم جیسی لڑکی کی یہی سزا ہے کہ تمہیں طلاق دے دی جائے۔ بہت شوق ہے نا طلاق لینے کا، تو جاؤ، اسفندیار تمہیں طلاق دیتا ہے۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ اپنے ہی الفاظ اپنے ہی کانوں سے سن کر اسفند کی آنکھیں رو پڑی تھی، جبکہ عدن چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے ہنس رہی تھی۔ دنیا کی بیوقوف ترین لڑکی وہ اس وقت اسفندیار کی نظروں میں بن چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں خاموشی کے ملے جلے تاثرات سے تالی بجا کر کہنے لگی، تمہاری عقل پر آفرین ہے، تم دنیا کی بیوقوف ترین لڑکی ہو جو طلاق لے کر اس قدر خوش ہو۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اسے لگا جیسے کچھ دیر وہ مزید وہاں رہی تو اسفندیار اس کا سانس روک دے گا۔ وہ بغیر کسی کو اطلاع دیے سیدھا اپنے گھر پہنچی تھی۔ رات کے 7:45 بج رہے تھے، بادل چمک رہے تھے، بجلی کڑک رہی تھی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی، شبانہ بیگم نے جب اسے اپنے سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔
خوش ہو رہے تھے کہ اپنی بیٹی کو گلے لگایا. کہنے لگے بیٹا اس وقت تم اور اسون کہاں ہیں؟ مگر وہ بہانہ بنا کر یہ کہنے لگی کچھ نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے. میرا جی چاہا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر رات گزاروں، اسی لیے میں چلی آئی. شبانہ بیگم نے بھی وضاحت طلب نہ کی. دونوں ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے رہے. وہ طلاق تو لے کر آ چکی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کو اتنا خوش دیکھ کر، ان کی خاطریں کرتے دیکھ کر وہ تھوڑی سی گھبرا بھی چکی تھی. اس کے ماں باپ کتنا خوش تھے. اگر وہ انہیں بتا دیتی کہ آج نہیں تو کل، انہیں پتا تو چلنا ہی تھا کہ اسے طلاق ہو چکی ہے، تو ان کے دل پر کیا گزرتے. وہ تو اپنی بیٹی پر اس عمر میں لگے داغ کو برداشت ہی نہ کر پاتے. یہ سوچ کر عدن اپنی بے وقوفی پر پچھتانے لگی. یہ اس نے کیا کر دیا؟ جلد بازی میں طلاق لے کر ہی آ چکی تھی. ارے لڑکیاں تو برے سے برے شخص کے ساتھ بھی اپنی زندگی گزار دیتی ہیں کہ کہیں طلاق لے کر اپنے ماں باپ کے نام پر داغ نہ لگا دیں. اور وہ اپنے ہنستے بستے گھر کو چھوڑ کر جتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی. یہ سوچ کر ہی عدن کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، جسے چھپانے کی خاطر وہ سونے کا بہانہ کر کے کمرے میں چلی آئی. باہر بادل برس رہے تھے اور اندر وہ بستر میں منہ چھپائے رو رہی تھی. برستے بادل انہوں نے اسفند یار کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. اس نے ایک بار ہی عدن کو طلاق دے دی تھی. وہ بے وقوف سمجھ رہی تھی کہ اس کا اور اسفند کا رشتہ ختم ہو چکا ہے. کچھ دیر تو اسفند بیٹھ کر سوچتا رہا. اسے دیوار پر مکے مار مار کر کہنے لگا کہ اس نے کیوں اس پاگل لڑکی کے تیش میں آ کر یہ قدم اٹھایا. پھر جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اپنے دوست کو کال ملائی، جس کے ابو علامہ صاحب تھے. فون پر بات کرتے ہوئے اس نے جب اس کے بارے میں پوچھا تو علامہ صاحب نے یہی کہا، اگر ایک بار طلاق دینے کے بعد فوراً سے بیوی سے رجوع کر لیا جائے تو طلاق نہیں ہوتی. یہ سن کر اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہی تھی. چہرے پر خوشی اور شیطانی مسکراہٹ کے ملے جلے تاثرات سجا کر کہنے لگا کہ عدن اسفند یار خان، آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچنے والی. شاید تمہاری سہاگ رات سسرال میں نہیں بلکہ تمہارے ماں باپ کے گھر میں ہی منانا لکھی تھی. فکر مت کرو، میں آ رہا ہوں تمہاری ساری اکڑ بے وقوفیاں چٹکیوں میں ختم کرنے. یہ کہہ کر اس نے اپنی کار کی چابی اٹھائی تھی اور اس کے کمرے تک پہنچ چکا تھا. وہ اس کے سینے سے لگی کہنے لگی، پلیز اسفند مت کیجیے، ہماری طلاق ہو چکی ہے. یہ طلاق لفظ ابھی آدھا ہی نکلا تھا جب اسفند نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا. شٹ اپ لڑکی، مزید ایک لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا. کوئی طلاق نہیں ہوئی ہماری، سہاگ رات ہے آج. اگر میں تمہارے ساتھ رجوع کر لوں گا تو کوئی طلاق نہیں ہوگی، سمجھی؟ ویسے بھی طلاق 3 بار کہنے سے ہوتی ہے، ایک بار میں نہیں. یہ کہہ کر وہ اسے مزید اپنے سینے میں چھپا چکا تھا. تبھی بجلی کڑکی اور اسفند کے چہرے پر جو غصہ اور بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، اسے دیکھ کر عدن کا دل جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا. خوف کے مارے وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی. اسفند، میں آپ کی شدتیں برداشت نہیں کر پاؤں گی. آپ غصے میں ہیں، آپ مجھے مار دیں گے، مجھے خوف آتا ہے. دیکھیں پلیز مجھ پر ظلم مت کریں. وہ ہچکیاں باندھ کر رونے لگی تھی. اسفند کو اس کی یہ حالت دیکھ کر اس پر سچ مچ ترس آ چکا تھا. کتنا ڈرتی تھی یہ لڑکی اس سے. وہ ایک پل کو اسے چھوڑ کر سیدھا ہوا، سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا. وہ پانی پی رہی تھی، آدھا باہر گرا رہی تھی، جو بہتا ہوا اس کی سفید گردن سے گریبان میں جا رہا تھا. پانی کی لکیریں جہاں جہاں جا رہی تھیں. اسفند کی نظریں بھی وہیں وہیں گردش کر رہی تھیں. جیسے بھی عدن کا سانس بحال ہوا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اس بات کا جواب دو مجھے. کیوں مجھ سے دور جاتی ہو؟ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ عدن گھبراتے ہوئے انداز میں انگلیوں پر گن کر بتانے لگی، آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہو، اتنے سخت رویے والے ہو، کاٹ کھانے کو جاتے ہو، ڈرا کر رکھتے ہو مجھے. ڈر لگتا ہے آپ سے. مجھے محبت کرنی تھی اپنے شوہر سے، بچپنا کرنا تھا، بے وقوفیاں کرنی تھی، مگر آپ تو اتنے میچیور ہو، ذرا سی شرارت بھی کر دو تو آپ مجھے ڈانٹ دیتے ہو. اس لیے مجھے لگا کہ آپ میرے قابل نہیں ہو، مجھے بس آپ کے ساتھ نہیں رہنا. وہ سو سو کر کے رونے لگی تھی. جب اسفند نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، اسفند کہنے لگا، عدن
میری آنکھوں میں دیکھو۔ عدن نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ کسی اور ہی اسفندیار کو دیکھ رہی ہے۔ فوراً شرم سے آنکھیں بند کر گئی۔ اس وقت کہنے لگا، مت ڈرو مجھ سے، ارے پاگل، تمہیں تو چند ماہ پہلے پتا چلا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن میں تو جوانی میں قدم رکھتے ہی تمہارے لیے اپنے دل میں محبت پروان چڑھاتا آیا ہوں۔ تمہیں بیوی بنانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنی ہر ایک چیز، ہر ایک کام تم سے کروانا تھا اور ایک حق جتا کر کروانا تھا، تبھی تم سے یہ سب کچھ کہتا تھا۔ لیکن اگر تمہیں اچھا نہیں لگا، تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگی کہ طلاق لینے کی ٹھان گئی، تو شاید مجھے تمہیں چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ تم نے صحیح کہا تھا، میں نامرد ہوں۔ تمہاری خوشی کے لیے میں خاندان والوں کے سامنے خود کو نامرد تسلیم کر کے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن تمہیں میں خود سے یوں خوفزدہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اور ایک دم سے اسفند کو اپنے سامنے اس طرح کی بات کر کے عدن کو کچھ ہوا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ساری باتیں ایک طرف رکھ کر وہ اسفند کی اس بات پر تڑپ چکی تھی۔ شاید اس کے دل میں بھی اسفند کی محبت پنپنے لگی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے فوراً اسفند کا ہاتھ پکڑ لیا جو بیڈ سے اتر کر جا رہا تھا۔ فوراً سے اس کے کاندھے پر سر رکھ کر وہ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے کر بولی، پلیز آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ آپ کو تو مجھے ایک تھپڑ مارنا چاہیے تھا جب میں آپ سے بار بار تعلق توڑنے کی بات کر رہی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ مر جاؤں گی، لیکن کبھی آپ سے دور جانے کی بات نہیں کروں گی۔ باہر بادلوں کی گرج پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ بارش برسنے لگی اور یہاں صرف اسفندیار کی ہی نہیں بلکہ عدن کے جذبات بھی پہلی بار بھڑک چکے تھے۔ اس بار اسفند نہیں بلکہ عدن نے خود اسفندیار کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تھا، اور پھر ایک لمحے کی بھی دیری کے بغیر وہ اسفند کی سانسوں میں اپنی سانسیں منتقل کرنے لگی۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے بے حد قیمتی تھا جب اسفند سے اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ پر لایا تھا اور پھر اس کے چہرے، گردن، ہاتھوں پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کرتے ہوئے بے خود ہونے لگا تھا۔ عدن اپنی آنکھیں موند چکی تھی۔ وہ ان لمحوں کو جی بھر کر محسوس کر رہی تھی۔ جب اجازت طلب انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ اس کے کان کے قریب آیا اور اس کی آنکھیں بند کر کے اسے اجازت دی تھی۔ پور پور محبت دونوں کے وجود میں اتر رہی تھی، اور وہ جو ان لمحات کے خوف سے اسفندیار کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسفندیار غصے میں اس کی جان ہی نہ لے لے، نہ جانے اسے کتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑیں۔ مگر اسفندیار کی محبت اور نرمی دیکھ کر وہ تو جیسے اپنا آپ اسفندیار پر لٹا چکی تھی۔ وہ ساری رات ان کی زندگی کی حسین راتوں میں سے ایک تھی۔ اگلی صبح جب شبانہ بیگم اپنے ہی خیال میں بغیر نوک کیے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی تو جیسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اسفند اور عدن جاگے بھی تھے مگر اس وقت ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر گزشتہ لمحات کو یاد کر کے پھر سے سرشاری میں ڈوب رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھے۔ گھبرا کر شبانہ بیگم تو فوراً دور ہوئی تھی، وہیں ان دونوں کے بھی چہرے شرمندگی سے سرخ ہو چکے تھے۔ شبانہ بیگم کچھ دیر بعد کمرے میں کہنے لگی، ارے اسفند بیٹا، تم کب آئے؟ عدن تو کہہ رہی تھی تم نہیں آؤ گے۔ جواب میں اسفندیار اپنے چہرے پر وہی ازل کی بے نیازی اور سنجیدگی سجا کر کہنے لگا، جی آنٹی، بس ایک ضروری میٹنگ تھی، اٹینڈ کرنے کے بعد جب آیا تو آپ سب سو چکے تھے، اسی لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سیدھا عدن کے روم میں ہی آ گیا۔ دونوں کو خوش اور مسکراتا دیکھ کر، کل رات اکیلے عدن کو دیکھ کر جو تھوڑے بہت خدشات ان کے دل میں تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا تھا اور مسکرا کر وہ عدن کو اپنے ساتھ گھر لایا تھا۔ 2 دن کے لیے ہی تھوڑی بہت سنجیدگی اور اسفندیار کے مزاج کے مطابق عدن نے خود کو ڈھال کر رومانوی انداز رکھا تھا، مگر 2 دن بعد ایک بار پھر وہ اپنی اصل رویے پر آ چکی تھی۔ وہی بے وقوفانہ حرکتیں، امپورٹنٹ فائلز کی ہیرا پھیری کر دینا، بلو فائل میں بلیک فائل کے ڈاکومنٹس رکھ کر اسے تنگ کرنا، اب تو جیسے اسفندیار کے لیے عام سی بات ہو چکی تھی۔ مگر اب وہ پہلے والا اسفندیار نہیں رہا تھا جو بات بات پر ڈانٹتا تھا۔ عدن کے لیے وہ خاصا بدل چکا تھا۔
وہیں عدن بھی بڑے حق کے ساتھ اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ اس شام اسفندیار ایک ضروری میٹنگ میں تھا جب بار بار عدن کی کالز آنے لگیں۔ فون اٹھا کر سنجیدگی سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے عدن؟ جانتی بھی ہو ضروری میٹنگ میں ہوں، پھر بھی بہت بار بار کالز، اب کون سا نیا کارنامہ کر دیا ہے تم نے؟ جواب میں عدن بڑے ہی محبت سے لبریز لہجے میں کہنے لگی کہ مسٹر اسفندیار صاحب، آج کل جلدی آ جائیے گا، آپ کی بیوی نے آپ کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہوا ہے۔ اسفندیار کی آنکھوں میں ایک دم سے سرشاری سی اتری تھی۔ ابھی تو وہ ایک ہفتہ پہلے کا ہی سرپرائز سے نکل نہیں پایا تھا۔ جلدی سے میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ گھر پہنچا تو سب نے آج خوشگوار حیرت سے اسفند کا استقبال کیا۔ سبھی بڑے خوش لگ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو اگلے ہی پل عدن کو گلے سے لگا کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ اس سے پہلے کہ مزید حد پار کرتا، اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اسفند حیران ہوا، اسے سینے سے لگائے ہی جب رپورٹ نکالی تو رپورٹ پر اس کے باپ بننے کی خوشخبری لکھی تھی۔ وہ مزید سختی سے عدن کو اپنے سینے سے لگا کر ہوا میں بلند کر چکا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کی خوشیاں سمیٹ کر اس وقت عدن کے قدموں کے نیچے رکھ دے، جہاں دونوں کمرے میں خوش اپنے آنے والے بچے کو لے کر بہت سے خواب سجا رہے تھے۔ وہیں کمرے کے باہر موجود رضیہ بیگم شبانہ بیگم کو کال کر کے بتانے والی تھی کہ ان کے ہاں ننھا مہمان آنے والا ہے۔ تو کیسی لگی یہ موسٹ رومانٹک ناول؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ جتنا اچھا رسپانس اس ناول پر آیا، نیکسٹ ناول اس سے بھی زیادہ دھماکے دار اور یونیک ہوگا۔